آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے اوپر تشریف لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے، بہت سی چیزیں دکھائی گئیں۔ آقا علیہ السلام کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی۔ تو جب آقا علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک جنت کو دیکھا جو بہت ہی خوبصورت ہے باقی جنتوں سے۔ اس کے محلات، اس کے پھل، اس کی نہریں باقی جنتوں سے بڑی ہی مختلف اور بڑی ہی خوبصورت، اور بڑا ہی سکون اور بڑی ہی خاموشی اس جنت کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کس کی جنت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرعون کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ اور اس کے بچوں کی جنت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پورا قصہ سنایا جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی۔ تو ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ تو جب اس نے کنگھی کو اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ تم نے کس کا نام لیا؟ کیا اس بسم اللہ سے مراد میرا باپ ہے؟ کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اس سے بسم اللہ سے مراد میرے باپ کا نام ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ رب ہے جس کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی ہوں۔ تو اس نے یہ بات اپنے باپ کو فرعون کو بتائی۔ فرعون نے جو ہے اس کو دربار کے اندر طلب کیا اور اس سے پوچھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اب میرا راز تو کھل گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئی ہوں۔ تو فرعون نے اس سے کہا کہ تو جو ہے اس بات کو چھوڑ دے، ورنہ میں تجھے بہت بڑی سزا دوں گا۔ اس نے کہا کہ تو جو بھی سزا دے لے، لیکن میں اپنے ایمان کو ترک نہیں کروں گی۔ اس نے کہا اچھا۔ فرعون نے جو ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا کڑاہا منگوایا، اس کے اندر تیل ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلا دی، اور جب وہ تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ، کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتی ہے، یا تو یہ کہتی ہے کہ میں انا ربکم الاعلی سب سے بڑا رب ہوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئی ہوں۔ تو اس نے اس کا جو بچہ تھا جو 8-10 سال کا تھا، اس کو اٹھا کے جو ہے فرعون کے جو ملازم تھے انہوں نے اٹھا کے اس کو کڑاہے کے اندر پھینک دیا۔ وہ چند منٹوں کے اندر ختم ہو گیا۔ تو فرعون نے پوچھا کہ اب بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ایمان کو ترک نہیں کروں گی۔ اس نے کہا اچھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کے دوسرے بچے کو اٹھا کے بھی جو ہے کڑاہے میں پھینک دو۔ تو جو ملازم تھے انہوں نے دوسرے بچے کو بھی اٹھایا جو 4-5 سال کا تھا، اس کو اٹھا کے بھی کڑاہے میں پھینک دیا۔ اب وہ بھی چند لمحوں کے اندر ختم ہو گیا۔ تو فرعون نے پوچھا کہ اب بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ایمان کو ترک نہیں کروں گی، اب بھی میرا ایمان موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ہے۔ فرعون نے کہا کہ جو اس کا تیسرا بچہ ہے نا، اس کو بھی کڑاہے میں پھینک دو۔ اب وہ تیسرا بچہ جو تھا وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب ظالموں نے جو ہے اس کو چھینا اور اس کو اٹھا کے بھی کڑاہے میں پھینک دیا۔ وہ بھی چند لمحوں کے اندر ختم ہو گیا، اور بعد میں جو ہے اس عورت کو اٹھا کے بھی اس کڑاہے کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے جو ہے ان کی قربانی کا یہ صلہ دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جنت جو ہے باقی جنتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ یہ میں قصہ امت محمدیہ کو سناؤں، تاکہ امت محمدیہ کو پتہ چلے کہ جو بھی اللہ رب العزت کے نام پہ قربانی دے گا، جو بھی اللہ رب العزت کے نام پہ تکالیف برداشت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو آخرت کے اندر ایسا ہی اجر دیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اتنی قربانی برداشت کی تو اللہ رب العزت نے کیا صلہ دیا کہ مسجد نبوی کے مؤذن بنے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بلال جو ہے وہ میرے قدموں سے اٹھائے جائیں گے، اور جب میں میدان حشر کے طرف جاؤں گا تو حضرت بلال
میرے آگے آگے اذان دیتے ہوئے جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دفن ہے؟ دمشق کے اندر، شام کے شہر دمشق کے اندر، لیکن آقا علیہ السلام کے قدموں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب قربانی کا کیا صلہ ملا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی عزت دی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے اتنی عزت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔